Assalamu alaikum. Here comes one of the most important chapter of this act, that is chapter 5. Why it is important you would get to know when we would be into this chapter. My name is Mohsen Akram. You're watching this video at Al Karam School of Thoughts, a YouTube channel in which I've covered almost all sort of comparative examination in the syllabus. ये जो चैप्टर है दिस इज़ अबाउट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इन्फोर्समेंट स्टेशंस. चैप्टर का टाइटल ये है कि इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि किस तरह से इन्फोर्समेंट स्टेशंस, जैसे कि पुलिस स्टेशन जो पुलिस के होते हैं ना, इन्फोर्समेंट स्टेशन पेरा से मुताल्लिक होंगे. ठीक है, तो इनकी इस्टेब्लिशमेंट, इन्फोर्समेंट जो एसटी होते हैं, इनकी ड्यूटीज़ वगैरह के बारे में हम पढ़ेंगे. इसका जो सेक्शन पहला है वो इस एक्ट का सेक्शन नंबर 19वां है. इट इज़ अबाउट इन्फोर्समेंट स्टेशंस, यानी वो जो नफाज के स्टेशंस है ना उनसे मुताल्लिक है. According to this act, the government shall, by notification, declare any place or premises, not including a police station, generally or specially, to be an enforcement station for the purpose of this act. यानी हुकूमत नोटिफिकेशन के ज़रिए किसी भी जगह या इमारत को पुलिस स्टेशन को शामिल किए बगैर अमूमी या खसूसी तौर पे इस कानून के मकासद के लिए नफाज स्टेशन करार दे सकती है. मतलब पुलिस स्टेशन वाली जो जगह होगी उसके अलावा गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन से किसी भी प्रेमिसेस को डिक्लेयर कर सकती है कि ये इन्फोर्समेंट स्टेशन है. देयर मे बी वन और मोर enforcement station for each subdivision, including any local area specified by government in this behalf, which shall be responsible for the authority for the discharge of its powers and functions in the enforcement and implementation of this act. यानी हर ज़ेली ज़िला के लिए एक या ज़्यादा नफाज स्टेशन हो सकते हैं जिनमें हुकूमत की तरफ से इस हवाले से मखसूस किया गया कोई इलाका भी शामिल हो और जो कानून के नफाज और अमल दरामद के लिए अथॉरिटी को जवाबदेह होंगे. ईच इन्फोर्समेंट स्टेशन शेल कंसिस्ट ऑफ, हर एक इन्फोर्समेंट स्टेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, लेट्स स्टडी फर्दर. सबसे पहली बात तो ये है कि वन सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर होगा, SDEO होगा हर एक इन्फोर्समेंट स्टेशन के अंदर, नॉट बिलो द रैंक ऑफ PPS 16, एंड इन चार्ज ऑफ इन्फोर्समेंट स्टेशन. जैसे SHO होता है ना, मैं दोस्तों को कहा करता था, बिल्कुल वैसे ही ये पोस्ट है. Enforcement officers not below the rank of 14 स्केल. इसके अंदर जो SDEO होगा ना, सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर, उसके नीचे का जिसका नाम होगा इन्फोर्समेंट ऑफिसर, जिसका रैंक 14वें ग्रेड से नीचे नहीं होगा. इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी होगा नॉट बिलो द रैंक ऑफ 11 BPS 11, यानी ASI लेवल का जो बंदा होगा पुलिस का जो होता है, मतलब इसको उसके साथ मिक्स मत कीजिएगा. मतलब पुलिस में ASI का जो रैंक होता है ना वो 11वां होता है उसका स्केल. तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो इसके अंदर होगा वो 11वें स्केल का होगा. सर्जेंट्स नॉट बिलो द रैंक ऑफ 7, मतलब जो पुलिस के अंदर कांस्टेबल का रैंक होता है ना वो 7वां होता है ना, तो इसीलिए सर्जेंट्स भी होंगे जिनका रैंक 7वां स्केल हो कम से कम. और सपोर्ट स्टाफ और मुआवन अमला. मजीद वो बताता है द एम्प्लॉइज ऑफ द इन्फोर्समेंट स्टेशंस shall be appointed by the authority in such manner, on such terms and conditions as may be prescribed, and until so prescribed as may be determined by the government. यानी वो जो इन्फोर्समेंट स्टेशन होगा ना उसके जो मुलाजमीन होंगे ना उनकी तकर्री अथॉरिटी की तरफ से ऐसे तरीक़ाकार और शर्त के तहत की जाएगी जो मुकर्रर किए जाएंगे, और अगर मुकर्रर ना किए जाएंगे तो हुकूमत के फ़ैसले के मुताबिक होगी. मतलब या तो उससे पहले ही उसका उनको कैसे रिक्रूट करना है, कैसे भर्ती करना है, कैसे रहना, इस बारे में कानून बनेगा. और अगर कानून लेट से नहीं बनता तो क्या होगा कि हुकूमत जो भी डिसाइड करेगी उसके मुताबिक उनको डील किया जाएगा. मजीद इस एक्ट के अंदर बताया जाता है कि द अथॉरिटी में ऑल्सो अपॉइंट सच एडिशनल पर्सनस एट ईच इन्फोर्समेंट स्टेशन एज मे बी रिक्वायर्ड फॉर carrying out the purposes of this act in such manner and on such terms and conditions as may be prescribed. यानी अथॉरिटी हर इन्फोर्समेंट स्टेशन पर या नफाज स्टेशन पर इजाफी अफराद भी मुकर्रर कर सकती है जो इस कानून के मकासद के लिए ज़रूरी हों, मुकर्ररा तरीक़ा और शराइत के तहत जो भी इस बताया गया होगा. The employees of enforcement stations shall be assigned special uniform and they shall carry with the
with them all the time identification cards or badges which shall be worn with your uniform in such manner as may be prescribed. یعنی نفاذ اسٹیشن کے ملازمین کو خصوصی وردی دی جائے گی اور وہ ہمیشہ شناختی کارڈ یا بیج اپنے ساتھ رکھیں گے جو ان کی وردی کے ساتھ پہنے جائیں گے مقرر کردہ طریقے سے، جو بھی طریقہ ان کے انفورسمنٹ اسٹیشن یا ڈیسائیڈ کیا جائے گا. Each enforcement station shall be provided marked vehicles and motorbikes. ہر نفاذ اسٹیشن کو نشان زدہ گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں فراہم کی جائیں گی، جس کے عام طور پہ جو ڈالے پھر رہے ہیں نا آج کل پیرا والے اس طرح کے، اور بائکس پہ بھی پیرا ہی لکھا ہوگا. The authority may frame regulations for supervisions and administration for enforcement stations and its employees. یعنی اتھارٹی نفاذ اسٹیشن اور ان کے ملازمین کی نگرانی اور انتظام کے لیے ضوابط یا قوانین یا کچھ اصول جاری کر سکتی ہے. دوستو اس کے بعد آتا ہے سیکشن نمبر 20. اٹ از اباؤٹ پاورز اینڈ فنکشنز آف انفورسمنٹ اسٹیشنز. یعنی وہ جو پولیس اسٹیشن کی طرز کے یا اس جیسے کچھ انفورسمنٹ اسٹیشنز بنیں گے، ان کی پاورز اور فنکشنز اس سیکشن 20 کے اندر بتایا گیا. دوستو جب ہم یہ سارے سیکشن ڈیٹیل وائز پڑھ لیں گے نا، تو آخر میں ہم ایک ویڈیو رکھیں گے جس کے اندر صرف اسکیمنگ کریں گے. ایک ہی ویڈیو کے اندر جتنے بھی سیکشن، آئی تھنک 92 سیکشن ہیں اس ایکٹ کے، 18 اس کے چیپٹرز اور 92 سیکشنز ہیں، کی اسکیمنگ کر لیں گے. ٹھیک ہے، ایک ہی ویڈیو کے اندر ان تمام کا انٹروڈکشن میں آپ کو بتا دوں گا. سو آخری ویڈیو جو ہوگی اس پلے لسٹ کے اندر اس ایکٹ کی، جو کہ ایکٹ پیرا ایکٹ پنجاب انفورسمنٹ ریگولیشنز ایکٹ 2024 ہم کر رہے ہیں، اس کی کافی اہم رہے گی آپ کی تیاری کے لیے. اکارڈنگ ٹو دس سیکشن این انفورسمنٹ اسٹیشن whether collectively or through any designated member of the authority shall perform such functions and exercise such powers as are required for carrying out the purposes of this act in such manner as may be prescribed. یعنی ہم پڑھ رہے ہیں پاورز اینڈ فنکشنز آف انفورسمنٹ اسٹیشن، اور اس کے اندر وہ سب سے پہلے یہ بتاتا ہے کہ نفاذ اسٹیشن یعنی انفورسمنٹ اسٹیشن خواہ اجتماعی طور پر یا اتھارٹی کے کسی مقرر شدہ رکن کے ذریعے ایسے فرائض سر انجام دے گا اور اختیارات استعمال کرے گا جو اس قانون کے مقاصد کے لیے ضروری ہوں گے. کس قانون کے؟ یہ جو پیرا کا ہم ایکٹ پڑھ رہے ہیں مقررہ طریقے سے. وداؤٹ prejudice to the generality of the provisions of subsection 1، یہ جو اوپر ابھی ہم نے پڑھا subsection 1، and in addition to any officer any other power or functions to conferred by this act, an enforcement station whether collectively or through any designated member shall، یعنی ذیلی دفعہ ایک کی عمومی تشریح کے بغیر، یہ جو اوپر ہم نے پڑھا اس کی عام تشریح کے بغیر اور اس قانون کے ذریعے دی گئے دیگر اختیارات کے علاوہ، نفاذ اسٹیشن خواہ اجتماعی طور پر یا کسی مقرر شدہ رکن کے ذریعے درج ذیل کرے گا. اب کیا کیا کام کرے گا اس کی ہم فہرست دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ انفورسمنٹ اسٹیشن کا کام ہوگا انفورس اینڈ ایگزیکیوٹ ڈیسیژنز آف دا اتھارٹی ود ان اٹس ٹیریٹوریل جورسڈکشن. مطلب کیا ہے کہ بھائی کانا نو جو لاہور کے اندر ایک انفورسمنٹ ایریا ہے، اس کی رینج کا اس طرح ڈٹرمائن کیا جائے گا، یہ حدود ہے، اور ایک انفورسمنٹ اس کے اندر یونٹ ہوگا یا ایک انفورسمنٹ اسٹیشن جو ہوگا وہ کیا کرے گا، وہ انفورس کرے گا اور ایگزیکیوٹ کرے گا کہ ڈیسیژنز آف اتھارٹی، جو اس اتھارٹی ہوگی اس کے اوپر اتھارٹی ہے، ہم نے دیکھا پروونشل اتھارٹی، اس کے تمام فیصلوں کو وہاں پہ ایگزیکیوٹ اور انفورس کرے گا اپنی جورسڈکشن، اپنے اس ایریے کے اندر، یعنی اپنی علاقائی حدود میں اتھارٹی کے فیصلے نافذ اور ان پر عمل درآمد کرایا جائے گا. اس کے علاوہ انفورس دا پروویژنز آف دس ایکٹ اینڈ شیڈول لاز، اس قانون اور شیڈول قوانین کے احکامات بھی نافذ کرے گا. کنڈکٹ انسپیکشنز اینڈ انکوائریز، انفورسمنٹ جو ہوگا انفورسمنٹ اسٹیشن وہ معائنہ اور تحقیقات بھی کرے گا. رجسٹر ایف آئی آرز اینڈ کنڈکٹ انویسٹیگیشنز، وہ ایف آئی آر درج کرے گا اور تحقیقات بھی کرے گا. اریسٹ اینڈ سبمیشن آف رپورٹس، گرفتاریاں کرے گا اور رپورٹس جمع کرائے گا مجسٹریٹس وغیرہ کو. ایشو آرڈرز انڈر دس ایکٹ، اس قانون کے تحت احکامات بھی جاری کرے گا. ریکور انفورسمنٹ کاسٹس اینڈ پینلٹیز، نفاذ کے اخراجات اور جرمانے وغیرہ بھی وصول کرے گا. اور انفورسمنٹ جو اسٹیشن ہوگا پرووائڈ کرے گا اسسٹنس اینڈ سپورٹ ٹو دا ڈپارٹمنٹس میں بی ریکوائرڈ ٹو گیو افیکٹ ٹو دس ایکٹ اور شیڈول لاز، محکموں کو مدد اور معاونت بھی فراہم کرے گا جو اس قانون یا شیڈول قوانین کے نفاذ کے لیے ضروری ہوں گے.
اور انفورسمنٹ اسٹیشن کوآرڈینیٹ کرے گا رپورٹس اینڈ lies with the board under whose territorial jurisdiction it falls for the enforcement of the act. یعنی جس ضلع کی حدود میں ہے وہ انفورسمنٹ اسٹیشن اس کے بورڈ کے ساتھ روابط رپورٹنگ اور ہم آہنگی کرے گا تاکہ وہ قانون کے نفاذ کے لیے ممکن ہو سکے. ایکسرسائز such powers such other powers and perform such other functions as may be delegated to it by the authority. یعنی اتھارٹی کی طرف سے تجویز کیے گئے اختیارات استعمال کرے گا انفورسمنٹ اسٹیشن اور دوسرے فرائض بھی سر انجام دے گا جو اسے اتھارٹی بولے گی. ایکسرسائز سچ پاورز اینڈ پرفارم سچ فنکشنز ایز مے بی اینسلری ٹو دا ابو، یعنی مذکورہ بالا احکامات اور فرائض سے متعلق دیگر امور سر انجام دے گا. دوستو اس کا جو سیکشن 21 ہے اٹ از اباؤٹ دا ریکویزیشن بائی انفورسمنٹ اسٹیشن. مطلب جو انفورسمنٹ اسٹیشن ہوگا اگر اس کو کوئی چیز مطلوب ہوگی تو وہ کس طرح سے خط و کتابت کرے گا یا درخواستیں وغیرہ دے گا یا اپنے کام وہ کس طرح سے لیگل جو فریم ورک ہوتا ہے اس کے تحت اپلیکیشنز وغیرہ دے کے ریکویزیشن وغیرہ کر کے کس طرح سے بولے گا. تو اس کے اندر وہ اس سیکشن کے اندر یہ بتایا گیا. اکارڈنگ ٹو دس سیکشن 21 any enforcement station may send a requisition to the secretary to the board through concerned hearing officer for a reason it requires support or assistance in the enforcement and implementation of the scheduled laws as the case میں بھی. کوئی بھی نفاذ اسٹیشن یا انفورسمنٹ اسٹیشن متعلقہ ہیئرنگ آفیسر کے ذریعے بورڈ کے سیکرٹری کو درخواست بھیج سکتا ہے کسی بھی وجہ سے اسے اگر قانون یا شیڈول قوانین کے نفاذ اور عمل درآمد میں معاونت درکار ہو تو وہ ریکویزیشن بھیج سکتا ہے. وہ انفورسمنٹ اسٹیشن بھائی بندے چاہیے اس طرح سے کوئی چیز چاہیے ٹو دا اتھارٹی. Upon being satisfied on the requisition that such a necessity reasonably exists, the secretary of the board, after getting consent of the chairperson of the board, shall provide such support or assistance to the requisitioning enforcement station. یعنی درخواست کی مناسبت سے ضرورت کے جائز ہونے پر مطلب اس چیز کو ویریفائی کر لے کہ بھائی درخواست اتنی اہم ہے کہ اس پہ فردر عمل کیا جائے. بورڈ کا سیکٹری بورڈ کے چیئر پرسن کی رضامندی کے بعد درخواست کرنے والے نفاذ اسٹیشن کو مدد یا معاونت فراہم کرے گا یا جو بھی اس کی ریکویزیشن جس بارے میں ہوگی اس کو اسسٹ کرے گا یا اس کو ڈیل کرے گا. اس کی دفعہ 22 ہے اس قانون کی، اس کے مطابق ریکارڈ کیپنگ ایٹ انفورسمنٹ اسٹیشن کے بارے میں ہے. یعنی جو انفورسمنٹ اسٹیشن ہوگا نا اس کے اندر ریکارڈ بھی رکھا جائے گا. کون رکھے گا کیسے رکھے گا اس کے اندر تھوڑا سا یہ بتایا گیا. دا سب ڈویژنل انفورسمنٹ آفیسر یعنی SDEO شیل بی responsible for record keeping at the enforcement station in such manner as may be prescribed. یعنی جیسے SHO ہوتا ہے نا تھانے کے اندر سب کچھ رکھنے والا سنبھالنے والا آنسریبل، بالکل STEO ذیلی ضلع نفاذ افسر جو ہوگا نفاذ اسٹیشن میں ریکارڈ رکھنے کا ذمہ دار ہوگا. اینڈ ہیئر کمز اے سیکشن 23 مطلب یہ دفعہ 23 کے اندر سب ڈویژنل انفورسمنٹ آفیسر یعنی SDEO کے بارے میں ہم پڑھیں گے. It's a very important section. Please do focus and make notes of this section. ٹھیک ہے ضرور نوٹس بنائیے گا جو آپ کو اہم لگتے جائیں گے. باقی جو مجھے اہم لگیں گے میں ساتھ بتاتا جاؤں گا. اکارڈنگ ٹو یہ 23واں سیکشن اتھارٹی شیل بائی نوٹیفیکیشن اپوائنٹ دا سب ڈویژنل آفیسر فار ایوری انفورسمنٹ اسٹیشن ان دا پرسکرائبڈ مینر. ان یہ اتھارٹی ہر نفاذ اسٹیشن کے لیے ضلع نفاذ افسر کو یا STEO کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے مقرر کرے گی اور مقررہ طریقے سے کرے گی. دا سب ڈویژنل انفورسمنٹ آفیسر شیل possess such qualifications and perform such powers and function as may be prescribed. یعنی وہ جو STEO ہوگا اس کو مقرر کردہ اہلیتیں حاصل ہوں گی اور مقرر کردہ اختیارات تو فرائض کو وہ سر انجام دے گا. The sub-divisional enforcement officer shall be in charge of the enforcement station and shall be responsible for the purpose of enforcement and implementation of this act. یعنی ذیلی نفاذ افسر جو ہوگا وہ نفاذ اسٹیشن کا انچارج ہوگا اور اس قانون کے نفاذ و عمل درآمد کے لیے وہ رسپانسبل اور ذمہ دار ہوگا. Without prejudice to the generality of the provisions of subsection 2 یہ والا جو ابھی ہم نے پڑھا ہے and in addition to any other power functions conferred by this act a sub-divisional officer shall وہ کیا کرے گا. Let's study further.
یعنی ذیلی دفعہ 2 کی عمومی تشریح کے بغیر اور اس قانون کے تحت دیے گئے دیگر اختیارات کے علاوہ جو ذیلی نفاذ افسر وہ درج ذیل چیزیں یا کام یا باتیں یا اپنی ڈیوٹیز کرے گا. کیا کیا کرے گا وہ؟ یہ اہم ہے، پلیز اس کو ذرا دیکھ لیجیے گا دوبارہ سے اچھے طریقے سے. He or she can enforce and execute decisions of the authority within his territorial jurisdiction. اپنی علاقائی حدود میں اتھارٹی کے فیصلے نافذ اور عمل درآمد کرائے گا. Enforce the provisions of this act and schedule laws. اس قانون اور شیڈول قوانین کے احکامات نافذ کرے گا. Facilitate the inspection by enforcement officer. نفاذ افسر کے معائنوں کو آسان بنائے گا. Issue notices or summons to the offenders and concerned persons under this act اور دا شیڈولڈ لاز. اس قانون یا شیڈول قوانین کے تحت ملزم یا متعلقہ افراد کو نوٹس یا طلبی وغیرہ جاری کرے گا. انیشیٹ، کنڈکٹ اینڈ فیسیلیٹیٹ دا انکوائریز، یعنی تحقیقات کا آغاز، انجام دہی اور سہولت فراہم کرے گا. رجسٹر ایف آئی آرز اینڈ کنڈکٹ انویسٹیگیشنز ایز پرووائڈ ان دا کوڈ کے مطابق ایف آئی آر درج کرے گا اور تحقیقات کرے گا. میک اریسٹ، گرفتاریاں کرے گا. سبمٹ رپورٹس ٹو مجسٹریٹس، یعنی مجسٹریٹ کو رپورٹ جمع کرائے گا. ریکور انفورسمنٹ کاسٹ اینڈ پینالٹیز، نفاذ کے اخراجات اور جرمانے وصول کرے گا. ریکور انفورسمنٹ کاسٹ اینڈ پینالٹیز وغیرہ. اسائن انکوائریز اینڈ انویسٹیگیشنز ٹو سب آرڈینیٹ آفیسرز، تحقیقات اور معائنے ماتحت افسران کو تجویز کرے گا. اینڈ ایڈمنسٹر دا انفورسمنٹ اسٹیشن اینڈ اٹس امپلائیز ایز ویل، یعنی وہ جو انفورسمنٹ اسٹیشن ہوگا اس کی ایڈمنسٹریشن کرے گا اور اپنے ماتحتوں یا ملازموں کی بھی. انشور ڈسپلن آف دا انفورسمنٹ اسٹیشن. کیپ ریکارڈ آف آل رجسٹرز ایز میں بی پرسکرائب، تمام مقرر رجسٹر کا ریکارڈ رکھے گا. ایشو سرٹیفائڈ کاپیز آف ریکارڈ کی مصدقہ نقول بھی جاری کرے گا اگر ضرورت ہوئی تو. کنڈکٹ پرفارمنس اپریزل آف انویسٹیگیشن آفیسرز، انفورسمنٹ آفیسرز اینڈ سرجنٹس ایز میں بی پرسکرائبڈ. تحقیقات افسران، نفاذ افسران اور سارجنٹس کی کارکردگی وغیرہ کا جائزہ لے گا. مطلب وہ جو انویسٹیگیشن آفیسر ہوں گے، وہ جو انفورسمنٹ آفیسر ہوں گے، وہ جو سارجنٹس ہوں گے، ان کی کارکردگی کا جائزہ بھی وہ لے گا. اپون ریسپٹ آف دا ریفرنس فرام ڈپارٹمنٹ ٹو ایکٹ اینڈ پروسیڈ ایز پر پروویژنز آف دس ایکٹ، محکمہ کی طرف سے موصول حوالہ جات پر قوانین کے مطابق کارروائی کرے گا. سبمٹ ریکویزیشنز ٹو بورڈ تھرو دا ہیئرنگ آفیسر ٹو دا سب ڈویژن، یعنی ذیلی ضلع کے ہیئرنگ آفیسر کے ذریعے بورڈ کو درخواستیں بھی پیش کرے گا. He would submit reports to the hearing officer, authorized officer, board and the authority as may be required by them. Hearing officer اختیار کردہ افسر اور اتھارٹی کو ضروری رپورٹ جمع کرائے گا. Assist the hearing officer for the disposal of the work and under the act and the schedule laws. قانون اور شیڈول قوانین کے تحت کام کی انجام دہی کے لیے ہیئرنگ آفیسر کی مدد کرے گا. Act as a drawing and disbursing officer DDO for the enforcement station. اس کو بھی ذرا دیکھ لیجیے گا، ہو سکتا ہے یہ بھی آ جائے. یعنی نفاذ اسٹیشن کے لیے ڈرائنگ اینڈ ڈسپرسنگ آفیسر کا کردار ادا کرے گا. اینڈ obey promptly execute the lawful orders issued by hearing officer. ہیئرنگ آفیسر کے جاری کردہ قانونی احکامات کی پابندی کرے گا اور فوری عمل درآمد بھی کرے گا. Perform such functions of the enforcement officer in whole of the area of jurisdiction of enforcement station if specifically empowered in this regard by the authority. اگر خاص طور پر وہ اختیار دیا گیا ہو تو نفاذ اسٹیشن کے دائرہ اختیار کے تمام علاقوں میں نفاذ آفیسر رائز بھی سر انجام دے گا. And exercise such other powers and perform such other functions as may be delegated to it by the authority. And exercise such powers and perform such functions as may be ancillary to the above and as provided through the regulations framed by the authority. یعنی مذکورہ بالا فرائض سے متعلق اختیارات استعمال کرے گا اور اتھارٹی کی طرف سے بنائے گئے ضوابط کے مطابق اپنے کام سر انجام دے گا. And here is one of the most important act of this chapter as well. یعنی کیا ہو سکتا ہے کہ کنفرمنٹ آف ایڈیشنل پاورز ٹو انفورسمنٹ آفیسر. مطلب بھائی جو انفورسمنٹ آفیسر ہوگے نا ان کو اضافی اختیارات بھی دیے جا سکتے ہیں بائی دا گورنمنٹ. According to this section, the government may, by notification, confer any other power of a police officer, not being the powers mentioned in this chapter, on an enforcement officer or an investigation officer under this act as
may be necessary for the enforcement and implementation of this act. यानी हुकूमत नोटिफिकेशन के ज़रिए वो जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर होगा या तफ्तीशी अफसर को इस कानून के नफाज और अमल दरामद के लिए पुलिस अफसर के कोई भी दीगर अख्तियारात तखवीज़ कर सकती है जो असबाब में ज़िक्र ना हुए हैं, जिनका इस सेक्शन के अंदर जो पीछे भी ज़िक्र नहीं हुआ। उसके अलावा भी गवर्नमेंट स्पेशल कुछ एडिशनल पावर भी कन्फर कर सकती है टू STEO या सर्जन या फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या ये जो अमला है इन्फोर्समेंट ऑफिसर के अंदर इनको। भाई एक और अहम तरीन सेक्शन आ गया, ड्यूटीज़ ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफिसर। ये ऐसा सेक्शन होगा जो आपकी, अगर आप सेलेक्ट हो गए तो थ्रू आउट आपके करियर में आपके काम आएगा और आपको ये रटना पड़ेगा, ठीक है। सिलेक्शन के बाद ये सारे उम्र इसी सेक्शन के तहत आप काम करते रहेंगे। In exercise of the powers and functions under this act, it shall be the duty of every enforcement officer to इस कानून के तहत अख्तियारात और फ़राइज़ की अंजाम दही में हर नफाज अफसर का ये फ़र्ज़ होगा कि वो protect and preserve the life, properties, civic rights and liberties of citizen and the community, यानी शहरियों और कम्युनिटी की जान माल और शहरी हकूक़ और आज़ादियों की हिफाजत करेगा। प्रिजर्व एंड प्रमोट कम्युनिटी पीस, कम्युनिटी के अमन को बरकरार रखे और फ़रोग़ दे। इन्फोर्स द लॉ स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल्स एंड प्रिवेलेंट द कमीशन ऑफ द वायलेशंस ऑफेंसेस, मतलब शेड्यूल में दिए गए कवानीन का नफाज करे और ख़िलाफ़ वर्जियों या जुराइम की रोकथाम करेगा। ये भी उसके इन्फोर्समेंट ऑफिसर की ड्यूटी के अंदर होगा। एंड कलेक्ट एंड कम्युनिकेट इंटेलिजेंस अफेक्टिंग सिविक राइट्स अंडर द शेड्यूल लॉज, यानी शेड्यूल कवानीन के तहत शहरी हकूक़ पर असरअंदाज होने वाली मालूमात जमा करे और मुतल्लिका काम को फराहम करे। डिटेक्ट एंड ब्रिंग ऑफेंडर्स टू द जस्टिस, जो गुनहगार हैं उनको इंसाफ के कटहरे में खड़ा करे। Apprehend any person whom he legally authorized to apprehend and for whose apprehension sufficient grounds exist, यानी कानूनी तौर पर गिरफ्तारी के मजाज किसी भी शख्स को गिरफ्तार करे जिसकी गिरफ्तारी के लिए काफ़ी सबूत मौजूद हों। ये भी ड्यूटी है उसकी। Ensure that the information about the arrest of a person is promptly communicated to his family or lawyer, यानी गिरफ्तारी की इत्तला फौरी तौर पर मुतल्लिका शख्स के ख़ानदान या वकील को पहुंचाए। ये भी ड्यूटी है भाई साहब आपकी, ये भी ज़रा जहन में रखिएगा। obey and promptly execute all lawful orders issued by the subdivisional enforcement officer, ज़िली नफाज अफसर के जारी करदा तमाम कानूनी अहकामात की पाबंदी करेगा और फौरी इन पर अमल दरामद भी करे। Aid and cooperate with the अदर एजेंसीज फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंसेस, यानी जुराइम की रोकथाम के लिए दीगर इदारों की मामनत करे, उनके साथ ताउन करे, ये भी उसकी ड्यूटी है। एंड प्रोवाइडेड दैट ऑल एक्शंस टेकन बाय द एनफोर्समेंट ऑफिसर स्पेशली इन्वॉल्विंग द अरेस्ट ऑफ अ पर्सन शैल बी प्रॉम्प्टली रिपोर्टेड टू द हेयरिंग ऑफिसर थ्रू सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर ऑफ द इन्फोर्समेंट स्टेशन फॉर फर्दर एक्शंस इन अकॉर्डेंस विद लॉ, यानी शर्त ये है, प्रोवाइडेड दैट जहाँ भी आएगा उसका मतलब ये है, शर्त ये है कि नफाज अफसर के तमाम इक़दामात, ख़ास तौर पर गिरफ्तारियाँ, नफाज स्टेशन के यानी इन्फोर्समेंट स्टेशन के ज़िली नफाज अफसर के ज़रिए जो उसका इन्फोर्समेंट जो उसका होगा STEO होगा, उसके ज़रिए से हेयरिंग ऑफिसर को फौरी तौर पर रिपोर्ट होंगी ताकि कानून के मुताबिक आगे कार्रवाई की जा सके। मतलब जैसे SHO जो कुछ भी पकड़ता है ना, ही और शी इज़ बाउंड टू ब्रिंग अंडर द नोटिस ऑफ SP ना, बिल्कुल इसी तरह हेयरिंग ऑफिसर को हर एक बात जो भी आप एक्शन होगा अरेस्ट वगैरह फ़ौरन से पहले आपको बताना होगा, उसके नोटिस में लाना होगा। सेक्शन 27 इज़ अबाउट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट वन, यानी तफ्तीशी जो अफसर होगा उससे मुताल्लिक है। द अथॉरिटी शैल बाय नोटिफिकेशन अपॉइंट एज मैनी एज इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स फॉर ईच इन्फोर्समेंट स्टेशन एज इट मे डीम अप्रोप्रिएट फॉर टाइम टू टाइम, यानी अथॉरिटी हर नफाज स्टेशन के लिए वक्तन फ़वक्तन मतलूबा तादाद में तफ्तीशी अफसरान को नोटिफिकेशन के ज़रिए मुक़र्रर करेगी। द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर शैल पोजेस सच क्वालिफिकेशंस, एक्सरसाइज सच पावर्स एंड परफॉर्म सच फंक्शंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, यानी तफ्तीशी अफसर मुक़र्ररा काबिलियत रखेगा जो कि मुक़र्ररा अख्तियारात का इस्तेमाल करेगा और मुक़र्ररा जो भी इस कानून के तहत बताए गए ना, मुक़र्ररा से मुराद ये है वो फ़राइज़ सर अंजाम देगा। द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर शैल हैव द फॉलोइंग पावर्स एंड फंक्शंस फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तफ्तीशी अफसरान के तफ्तीश के मकासद के लिए तफ्तीशी अफसर को दरअसल
اختیارات حاصل ہوں گے، جس کے اندر سب سے پہلا اختیار یہ ہے کہ پاور ٹو انٹر انسپیکٹ سرچ اینڈ سیل اینی پبلک پراپرٹی بلڈنگ پلیس اور اینی پریمیسز ویئر ہی ہیز ریزن ٹو بلیو دیٹ این offense ہیز occurred اور there is apprehension آف سو ہیپننگ. مطلب کسی بھی عوامی املاک، عمارت یا جگہ یا کسی بھی احاطے میں داخل ہونے، معائنہ کرنے، تلاشی لینے اور مہر لگانے کا اختیار انویسٹیگیشن آفیسر کو ہوگا جہاں اسے یقین ہو کہ کوئی جرم ہو یا جرم ممکن ہو سکتا ہے. پاور ٹو انٹر انسپیکٹ سرچ اینڈ سیل اینی پرائیویٹ پراپرٹی بلڈنگ اور پلیس سبجیکٹ ٹو وارنٹ اور آرڈر ٹو of the magistrate in whose jurisdiction such premises is situated. یعنی مجسٹریٹ کے حکم یا ضمانت پر مقامی حدود میں کسی ذاتی جائیداد، عمارت یا جگہ پر داخل معائنہ، تلاشی اور مہر لگانے کا بھی اختیار ہے، لیکن مجسٹریٹ کے حکم یا ضمانت پہ. پاور ٹو اسٹاپ انسپیکٹ سرچ اینڈ کنفسکیٹ اینی وہیکل، کسی بھی گاڑی کو روکنے، معائنہ کرنے، تلاشی لینے اور ضبط کرنے کا بھی اختیار انویسٹیگیشن آفیسر کے پاس ہوگا جو پیرا کا ہوگا. ایشو نوٹسز اور سمنس ٹو offenders اینڈ concerned persons under this act اور انڈر شیڈولڈ لاس، یعنی قانون یا شیڈولڈ قوانین کے تحت مجرم اور متعلقہ افراد کو نوٹس یا طلبی جاری کرنے کا اختیار بھی انویسٹیگیشن آفیسر کے پاس ہوگا. سیزر آف اینی ایٹم، گوڈز، آرٹیکلز اور پراپرٹی دیٹ از یوزڈ ان اور relevant to prove the commission of a violation or offense, provided that every such item shall be listed in the register of seized items in the prescribed manner. یعنی خلاف ورزی یا جرم کے ثبوت کے طور پر استعمال ہونے والے کسی بھی سامان، مال، اشیاء یا جائیداد کو ضبط کرنے کا اختیار بشرطے کہ ہر آئٹم کو مقررہ رجسٹر میں درج کیا جائے گا. پاور ٹو arrest an offender or as provided under the act in the code، قانون اور کوڈ کے تحت مجرم کو گرفتار کرنے کا اختیار ہوگا. پاور ٹو سرچ a person or vehicle for articles، شخص یا گاڑی کی تلاشی لینے کا اختیار بھی ہوگا. on the reasonable grounds of suspicion of that person being involved in an offense or being an accomplice کہتے ہیں کہ مجرم میں کسی جرم میں شامل ہونا of such offender or being an possession of any article that may be likely be used in the commission of such offenses. یعنی اس شخص کے جرم میں ملوث ہونے یا معاون ہونے کے معقول شبہ پر یا جرم میں استعمال ہونے والی کسی چیز کے قبضے میں ہونے کے سبب پر بھی اسے کسی شخص کو گرفتار کیا جا سکتا. provided that the article may only be detained if it reasonably appear to be suspicious. شرط یہ ہے کہ چیز صرف اس صورت میں ضبط کی جا سکتی ہے جب اس پر معقول شبہ ہو، اور بعد میں آپ اس کو شبے کو ثابت بھی کرنا پڑے گا. provided further that the details of the article and grounds of the detention shall be listed in the register in the prescribed form and receipt issued to the person. یعنی اضافی شرط یہ ہے کہ ہر چیز کی تفصیلات اور ضبط کرنے کی وجوہات مقرر فارم کے رجسٹر میں درج کی جائیں گی اور متعلقہ شخص کو رسید جاری کی جائے گی کہ بھئی ہم نے آپ کو اس جرم، اس شک کی بنیاد پہ پکڑا ہے. اس کو رجسٹر میں بھی درج کیا جائے گا اور اس کو اس کی رسید بھی دی جائے گی. یہ لیں بھائی صاحب، آپ بھی لے لیں. پاور ٹو یوز ریزنیبل فورس ان کیس آف ریٹیلیشن اور obstruction in performing the functions under the act، یعنی قانون کے تحت فرائض انجام دیتے ہوئے مزاحمت یا رکاوٹ یہ پر مناسب قوت کے استعمال کا اختیار بھی ہوگا آئیو یعنی انویسٹیگیشن آفیسر کو. Power to collect evidence through the electronic means to inquire or investigate such as CCTV cameras, video recordings, audio recordings, photographs, electronic data, caller data, or records, geofencing, mobile device tracking, cyber surveillance and monitoring, digital forensics and artificial intelligence detection. تحقیقات یا تفتیش کے لیے الیکٹرانک ذرائع سے ثبوت جمع کرنے کا اختیار بھی ہوگا، جیسے کہ سی سی ٹی وی، ویڈیو اور آڈیو ریکارڈنگ، تصاویر، الیکٹرانک ڈیٹا، کال ریکارڈ، جیو فینسنگ، اس کو بھی موبائل ٹریکنگ، سائبر نگرانی، ڈیجیٹل فرانزکس اور مصنوعی ذہانت کا استعمال بھی کر سکے گا اس تحقیقات یا انویسٹیگیشن. پاور ٹو فائل کمپلینٹس اینڈ گیٹ the FIRs registered at the enforcement stations
اینڈ کنڈکٹ انکوائریز آن دا ڈائریکشن آف انیشیٹنگ اتھارٹی، یعنی ابتدائی اتھارٹی کی ہدایت پر تحقیقات کرنا. دا انفورسمنٹ آفیسر میں ایکسرسائز اینی ادر پاور اور فنکشن کنفرڈ اور ڈیلیگیٹڈ بائی دا اتھارٹی انڈر دس ایکٹ اور شیڈول لاس. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، یہ جو ذیلی دفعہ 3 اور 4 ہے، تمام تر اختیارات جو ابھی ہم نے اوپر پڑھا، یہ والا اور اس کے بعد 3 جو پڑھا، وہ تمام تر اختیارات اور فرائض عملی طور پر قانون و قواعد و ضوابط، کوڈ اور شیڈول قوانین کے مطابق انجام دیے جائیں گے. خود سے وہ کچھ نہیں کر سکتا، صرف قانون کے مطابق ہی وہ ایکشن کر سکتا ہے. پلیز سبسکرائب الکرم اسکول آف تھاٹس.